زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کتنے دن کے اندر کاٹنا لازمی ہے؟ کیا پاؤڈر، ویکس یا لیزر کا استعمال کر کے ان بالوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے؟ زیر ناف بالوں کو کہاں تک کاٹا جائے گا؟ اس کی حد کیا ہے؟ کیا 40 دن تک اگر بال نہ کاٹے جائیں تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ اس کے کاٹنے میں حکمت کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں فطرت انسانی میں سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر بغل بالوں کو اکھیڑنا، ناخن کاٹنا، زیر ناف بالوں کو کاٹنا، مونچھوں کو پست کرنا۔ یہ فطرت انسانی میں داخل ہیں، یعنی انسان شروع سے ہی ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے آیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان چیزوں کو 40 دن کے اندر اندر کاٹ دو، یعنی ان میں تاخیر نہ کرو، تاخیر کرنے سے تم گناہگار ہو گئے۔ مرد اور عورت دونوں پر لازم ہے کہ زیر بغل انڈر آرم بالوں سے چھٹکارا حاصل کریں اور زیر ناف بالوں سے بھی چھٹکارا حاصل کریں۔ اس کے مختلف طریقے بھی ہیں اور اس کی حد بندی بھی کی گئی ہے شریعت کے مطابق۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ زیر بغل بالوں اور زیر ناف بالوں کو کہاں تک کاٹا جائے گا اور اس کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال کیا جائے گا۔ تو زیر بغل بالوں کے لیے حد تو متعین ہے کہ زیر بغل انڈر آرم جتنے بال ہیں ان کو صاف کیا جائے۔ اب رہا مسئلہ زیر ناف بالوں کا، اس کے متعلق آپ سن لیجئے کہ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے، علماء کرام اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ناف کے نیچے جو سخت ہڈی ہوتی ہے، جہاں سے بال شروع ہوتے ہیں اگنا، وہاں سے آپ نے صفائی شروع کرنی ہے اور خصیتین یعنی ٹیسٹس کے آخر تک آپ نے اچھی طرح صفائی کرنی ہے۔ اور اس کے بعد جہاں رانیں اکٹھی ہوتی ہیں، اسی ہڈی کے ارد گرد جہاں پر گوشت اکٹھا ہوتا ہے، اس گوشت کو جدا کر کے الگ کر کے اچھی طرح صاف کرنا ہے، وہاں سے بھی بالوں کو اکھیڑنا ہے۔ اور اس کے بعد خصیتین کے ارد گرد جتنے بھی بال ہیں ان کو اچھی طرح صاف کرنا ہے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ خصیتین سے لے کر بڑے پخانے تک جتنے بھی بال آتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر آسانی سے کاٹے جا سکتے ہوں تو ان کو کاٹنا بھی ضروری ہے۔ بڑے پیشاب کی جگہ کے ارد گرد جتنے بھی بال ہیں ان کو اچھی طرح صفائی کی جائے، ان کو اچھی طرح کاٹا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استنجا کے وقت اکثر نجاست باقی رہ جاتی ہے، تو اس وجہ سے جراثیم بھی پیدا ہوں گے اور بدبو بھی پیدا ہوگی۔ عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ عورتیں بھی زیر بغل اور زیر ناف بالوں کو اسی طرح کاٹیں گی، اور جہاں رانیں گٹھی ہوتی ہیں، جہاں پر گوشت جمع ہوتا ہے، وہاں سے اچھی طرح صفائی کریں گی، تبھی یہ حکم پورا ہوگا۔ اب رہا مسئلہ کہ کن چیزوں کے ذریعے ان سے چھٹکارا پایا جائے، یعنی کن چیزوں کو استعمال کر کے اس چیز کی صفائی کی جائے، زیر ناف بالوں کی صفائی اور زیر بغل بالوں کی صفائی کی جائے۔ تو اس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ ریزر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، استرا وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، پاؤڈر کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور ویکس کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج کل ایک اور چیز آئی ہے، لیزر کے ذریعے بالوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں استعمال کر کے، یعنی وہ چیز جو انسان کو تکلیف نہ دے، ان تمام چیزوں کو استعمال کر کے ان بالوں سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہو تو ان چیزوں کو استعمال کرنا جائز ہے۔ رہا مسئلہ کینچی کے ذریعے بال کاٹنے کا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے بال کاٹنے میں، لیکن کیونکہ بال جڑ سے اکھیڑے نہیں جا سکتے تو اس سے بدبو پیدا ہوگی، جو بال باقی رہ جائیں گے، تو لہٰذا کینچی کے ذریعے احتیاط ہے کہ اس سے بال نہ کاٹے جائیں، دیگر ایسی چیزیں استعمال کی جائیں جس سے بالکل اچھی طرح صفائی حاصل ہو سکے۔ زیر بغل بالوں کو عہد نبی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں زیر بغل بالوں کو ٹیوزر یعنی جسے اچھی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اکھیڑا جاتا تھا۔ ایک قول آتا ہے کہ امام شافعی سے کسی نے پوچھا، حضور آپ زیر بغل بالوں کو اکھیڑتے ہیں یا کسی استرے کے ساتھ صفائی کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اکھیڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، لہٰذا میں استرے کا استعمال کرتا ہوں۔ ویسی سنت تو یہی ہے کہ اچھی کے ذریعے یا ٹیوزر کے ذریعے بالوں کو اکھیڑا جائے، لیکن اگر اکھیڑنا مشکل ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر دیگر چیزوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور زیر ناف بالوں کو کاٹنے کے لیے آپ اگر اس طرح استعمال کریں گے تو آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے اچھی طرح صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے زیر ناف اور زیر بغل سے بالوں سے بدبو زیادہ آتی ہے، یعنی اگر وہ صفائی کریں بھی تو چند دنوں کے بعد ان کے بال اگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ تو ایسی عورتیں اگر لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر لیزر کے ذریعے ان بالوں سے چھٹکارا پا سکتی ہیں تو ان کے لیے جائز ہے، کیونکہ شریعت نے ویسی تو شرمگاہ کو کھولنے سے منع کیا، حرام ہے شرمگاہ کھولنا۔ مرد کا مرد کے سامنے بھی شرمگاہ کھولنا حرام ہے، اور عورت کا عورت کے سامنے بھی شرمگاہ کھولنا حرام ہے، لیکن چونکہ یہ مجبوری ہے اس لیے وہ عورت کے لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کروا سکتی ہے، ان بالوں کو کھیڑنے کا ایک انتظام کروا سکتی ہے لیزر آپریشن کے ذریعے یا دیگر ادویات کے ذریعے۔
اب رہا مسئلہ کہ جس شخص نے 40 دن تک بال نہ کاٹے، یعنی زیر بغل بال اور زیر ناف بال 40 دن تک نہ کاٹے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو فقہائے حناف فرماتے ہیں کہ اس کی نماز بالاتفاق ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی 40 دن سے زائد بالوں کو رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، انسان حرام کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زیر ناف اور زیر بغل بال ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور کاٹے جائیں، اور ہفتے میں 1 مرتبہ کاٹنا مستحب ہے، اور وہ دن آپ جمعے کا مقرر کر لیں، کیونکہ اس دن آپ غسل بھی کرتے ہیں اور آپ اچھی طرح صاف بھی ہوتے ہیں، تو اس دن آپ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کاٹ لیا کریں۔ اگر ہفتے میں نہیں کاٹ سکتے تو کم از کم 15 روز کے اندر آپ 1 مرتبہ ان بالوں کو کاٹ لیں، اور اگر 15 روز میں نہیں کاٹ سکتے تو کم از کم آخری حد ہے وہ 40 دن ہے، 40 دن کے اندر کاٹنا آپ پر لازمی ہے۔ 40 دن سے تاخیر کریں گے تو آپ مکروہ تحریمی کے مرتکب ہو جائیں گے، تو آپ گناہگار ہوں گے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو فوراً زیر ناف اور زیر بغل بال کاٹنے کے لیے فوراً ہتھیار لے آتے ہیں کہ جو مردہ ہے اس کے بال کاٹے جائیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ مردے کے زیر ناف بال بھی نہیں کاٹنے اور زیر بغل بالوں کو بھی نہیں کاٹنا، کیونکہ شرمگاہ کھلتی ہے اور شرمگاہ کھولنا حرام ہے، اس لیے مردے کے بال نہیں کاٹے جائیں گے۔ جس طرح وہ فوت ہوا ہے اسی طرح اسے دفنا دیا جائے گا۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ سائنسی اعتبار سے اس میں کیا حکمت ہے؟ شریعت نے اس میں کیا حکمت رکھی ہے اور کیوں حکم دیا کہ زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کاٹیں؟ سائنس بھی کہتی ہے اور انسان اپنے تجربے سے یہ محسوس کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ جہاں جسم 2 جگہ پر ملتا ہے، جہاں پر گوشت گٹھا ہوتا ہے ملتا ہے، اگر وہاں پر کوئی بال یا کوئی ایسی چیز باقی رہ جائے تو اس سے پسینہ آتا ہے اور پسینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے، جس سے انسان خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے۔ بالوں کو کاٹنے میں ہی خوبصورتی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مجوسی یہ ایسے مذاہب ہیں ان میں زیر بغل اور زیر ناف بالوں کو نہیں کاٹا جاتا، تو لہٰذا ہم ان کی مخالفت کرتے ہوئے شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے ان بالوں کو کاٹتے ہیں، تاکہ شریعت کے حکم پر عمل بھی ہو جائے اور انسان کی خوبصورتی میں اضافہ بھی ہو جائے۔